الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی نیکی کا پتہ اس کی تمناؤں سے چلتا ہے. جس انسان کے اندر نیکی اترتی ہے اور وہ صرف اوپر سے اچھا اور نیک نہیں ہوتا بلکہ اندر سے وہ صاف ستھرا اور پاک اور اچھا اور نیک انسان بن جاتا ہے. اس کی جو تمنائیں اور خواہشات ہوتی ہیں، اس کے جو ارمان اور خواب ہوتے ہیں، وہ بھی بہت نیک، پاکیزہ اور صالح اور اچھے ہو جاتے ہیں. جو انسان اندر سے نیک نہیں ہوتا اور وہ اوپر سے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے لگتا ہے کسی بھی مصلحت سے یا کسی بھی مجبوری سے، اس کے دل کی تمنائیں، اس کی خواہشات، اس کے ارمان نیک نہیں ہوتے. کوئی بھی انسان اگر اپنا جائزہ لینا چاہے کہ کیا میں نیکی میرے اندر بھی اتری ہے یا نہیں، یا بھی میری نیکی، میری دینداری یہ صرف باہر کی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے ہے، تو آسان طریقہ ہے اس شخص کے لیے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کا جائزہ لے. کسی اور کو بتائے یا نہ بتائے، خود اپنی اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کا دل کیا چاہتا رہتا ہے، اس کا دماغ کیا سوچتا رہتا ہے. اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، کس چیز کی یاد آتی ہے، کون سی تمنائیں ہیں جو بار بار مچلتی ہیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے کسی انسان کا اپنے آپ کو جانچنے کا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کسی انسان کو اگر یہ نظر آئے واقعی کہ اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے ارمان، اس کے خیالات، اس کے شوق، وہ سب بھی بہت بلند ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، اس کے دل میں شوق آتا ہے تو اللہ کی ملاقات کا، اللہ کی رضا کا، جنت کا شوق آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا آتی ہے، ان سے ملنے کا شوق آتا ہے، ان کے تصورات ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، علم کی یاد آتی ہے، علم کا شوق بس میں اپنے اندر پاتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور ایمانداری سے
کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خود یہ پائے اس نے دل کا یہ حال، اس کو دنیا کی چیزیں، زیب و زینت کی چیزیں نہیں یاد آتی، اور اس کے جو شوق ہیں، اس کے جو ارمان ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں، وہ بہت پاکیزہ ہو گئے. اس کو نفسانی حیوانی خواہشات نہیں زیادہ یاد آتی، اور اس کو تو بس کبھی کوئی کتاب یاد آتی ہے، کوئی تحریر یاد آتی ہے، کوئی مضمون یاد آتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس یاد آتی ہے، کوئی ایسا لمحہ یاد آتا ہے جب اس کی آنکھوں سے نماز میں سجدے کی حالت میں آنسو ٹپکے تھے. کبھی اس کو بیت اللہ یاد آتا ہے، کبھی مکہ مدینہ یاد آتا ہے، کبھی اس کو بدر اور احد کے میدان یاد آتے ہیں. ہر وقت اس کے دل و دماغ میں بس یہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت یاد آتی ہے تو اس کے دل میں ایک امید آ جاتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کا غصہ یاد آتا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی، اور اس کو یاد کر کے اس کے اندر ایک کپ کپی آ جاتی ہے، خوف کی لہر آ جاتی ہے. یہ جب چیزیں اندر ہوتی ہیں نا، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان اب نیک بننے لگا. اور جب دل کی تمنائیں اور خواہشات ٹھیک ہوتی ہیں تو ان کا اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سب نیک ہونے لگتے ہیں. انسان کے اعمال تب ٹھیک ہوتے ہیں 100%، جب اس کے دل کی تمنائیں ٹھیک ہو جائیں 100%. تو جب تمنائیں انسان کی درست ہونے لگتی ہیں، اور یہ کوئی ابتدائی منزل میں حاصل نہیں ہوتی ہے بات، یہ کوئی آسان سا مقام نہیں ہے جس کو بالکل ہنستے کھیلتے بغیر نفس کی نگرانی کے، نفس کے خلاف جنگ کا اعلان کیے یوں ہی انسان اس مقام تک پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب انسان کی اندر کی تمنائیں درست ہوتی، خواہشات، خیالات، یادیں سب پاک ہو جاتی، تب انسان کے اعمال 100% درست ہو جاتے. دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، خیالات جتنے نیک ہوں گے اعمال اتنے ہی نیک ہوں گے، اور خیالات میں اگر خرابی اور گندگی باقی رہے گی تو اعمال کی خرابی اور گندگی بھی باقی رہے گی. تو ایک نتیجہ تو خیالات کے اور تمناؤں کے درست ہونے کا یہ نکلتا ہے، اور بہت شاندار نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان ایک طرح سے اپنے نفس سے جنگ جیت جاتا ہے، اور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان اس شخص سے گناہ نہیں کرا پاتا. ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اکثر ناکام رہتا ہے. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کی تمناؤں کے درست ہونے کا، اندر سے اس کے جذبات، خواہشات اور خیالات کے نیک اور پاک ہو جانے کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، جن چیزوں کو وہ اپنے رب سے مانگنا شروع کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف عام انسانوں کا دھیان بھی نہیں جا پاتا، خیال بھی نہیں جا پاتا، سوچ بھی نہیں سکتا عام انسان کہ یہ چیزیں بھی مانگنے کی ہیں. کیونکہ دیکھو، دعا جو نام ہے، دعا دراصل دل کی تمنا ہی کا نام. دل کی تمنا جب زبان پر آ جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دعا. کیا ہے وہ شعر؟ کون سنائے گا؟
کھڑے ہو. ہاں. خدایا اللہ اکبر. خوب پڑھا تھا ہم لوگوں نے بچپن میں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تمنا دعا بن کے میری زبان پر آتی ہے. تو دعا جب زبان پر آ جاتی ہے، جب تمنا زبان پر آ جاتی ہے، اسی کو دعا کہتے ہیں. تو جس انسان کی تمنائیں اچھی ہوتی ہیں اس کی دعائیں بڑی نرالی ہوتی ہیں. اکثر ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ والوں کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں تو اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کو یہ اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارے دلوں میں تو ان کا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم مانگیں. اس کا سب سے شاندار اس کی مثال زندگی کے ہر شعبے کی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں. کیا کیا مانگ کر گئے ہیں آپ اللہ کے یہاں، کیا نہیں مانگا ہے آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا ایک معجزہ ہے. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول تھے. آپ کی زندگی میں ہزاروں معجزات ہیں اور ہزاروں دلیلیں اس بات کی موجود ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول تھے. آپ کے اخلاق، آپ کی پیشن گوئیاں، آپ کا سیرت و کردار، آپ کی جنگی فتوحات، بہت ہیں آپ کے معجزے. آپ کا ایک بڑا زبردست زندہ معجزہ آپ کی دعائیں ہیں. کوئی شخص اگر ایمانداری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں پر غور کر لے، قسم کھا کے یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی جھوٹے آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں. یہ کسی جھوٹے اور دھوکہ دینے والے شخص، اس کے دل میں یہ تمنائیں آ ہی نہیں سکتی. اس کے دل میں یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی جن چیزوں کی دعا مانگی ہے آپ نے. ایک ایک دعا آپ کی ایک معجزہ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے ان دعاؤں سے کہ کیا تھیں آپ کی تمنائیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنی تمناؤں کو حضور کی تمناؤں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے اور ہم تقابل کر کے دیکھیں، بے ادبی سے ڈرتے ہوئے، گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے، کہ کتنی ناپاک، حقیر، ذلیل، پست اور گندی ہیں ہماری تمنائیں اور کتنی بلند اور پاکیزہ تمنائیں تھیں ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے ایک دعا سنی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک العزیمۃ علی الرشد. اللہ، کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ، میں آپ سے ایک بات مانگ رہا ہوں، الثبات فی الامر. اللہ دین کے اور حق کے تمام معاملات میں بہت مضبوطی کے ساتھ مجھے جمے رہنے کی توفیق عطا کرے. چاہے کچھ بھی حالات ہوں، کچھ بھی دباؤ ہو، کچھ بھی ہو، میں آپ کے حکم کو چھوڑ کر ادھر ادھر ذرا سا جنبش نہ کروں، آپ کے ہر حکم پر بس جمع رہوں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک العزیمۃ علی الرشد. اللہ رشد و ہدایت کی اور گہری سمجھداری کی باتوں پر مجھ کو بہت مضبوط ہمت اور قوت ارادی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک العزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک. اللہ اپنے احسانات کو تسلیم کرنے، آپ کے احسانوں کو محسوس کرنے اور ان پر دل سے آپ کا شکر گزار رہنے کی مجھ کو توفیق عطا فرما. آپ سے میں یہ مانگ رہا ہوں، یہ میری تمنا ہے.
واسألک حسن عبادتک، اللہ میں بہت اچھے اور حسین انداز سے، بہت اچھے انداز سے آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اچھا رکوع، اچھا سجدہ، اچھا ذکر، اچھی تسبیح، اچھی تلاوت، اور تمام کام آپ کی مرضی کے مطابق اچھے انداز سے کروں، بہترین کوالٹی کی عبادت کروں میں۔ اللہ میں آپ سے کیا آپ کی تمنا تھی، کتنی شاندار عبادت رہی ہوگی آپ کی، اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور بہتر اور بہتر اور بہتر۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، تمناؤں کی ایک علامت ہے، اس بات کی طرف ایک ترغیب بھی ہے، اس میں رہنمائی بھی ہے۔ آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم کو یہ سکھانا چاہا ہے کہ دیکھو، اپنی تمناؤں کو میری ان تمناؤں کے سانچے میں ڈھالو، اپنی تمناؤں کو میری ان تمناؤں کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ جو چیزیں آپ نے اپنے اللہ سے مانگی اور امت کو سکھائیں کہ یہ مانگا کرو، اس میں ایک تعلیم بھی ہے، اور جو انسان دین کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے اور سچ مچ وہ نیک بننا چاہے، اگر وہ صرف ایک راستہ اختیار کر لے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، ان چیزوں کو اللہ سے مانگتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضور کی دعاؤں میں منزلیں متعین کر دی گئی ہیں، سنگ میل لگا دیے گئے ہیں کہ دل کا حال تمہارے کیسا ہو، دیکھو میں نے اپنے اللہ سے اپنے دل کا کیسا حال مانگا ہے، اپنے دل کا حال ویسا بناؤ اور اللہ سے اپنے دل کا ویسا حال مانگو۔ آپ کی دعائیں ہیں، اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک، اللہ مجھے اپنا اتنا خوف عطا کر دیجئے کہ میں آپ کی ڈر سے، آپ کے پکڑ کے خوف سے کبھی کوئی گناہ نہ کروں، آپ کا خوف میرے اور گناہ کے بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ ما تحول به بینی و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنی به جنتک، اور اللہ مجھے اپنی اتنی فرما برداری عطا کر دے کہ جس کے سہارے میں جنت میں داخل ہو سکوں، آپ مجھے جنت میں پہنچا سکیں۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اللہ اپنا اتنا یقین مجھے عطا کر دیجئے کہ میں اس یقین کے سہارے دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیل۔ جس انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، اگر اس کے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ یہ تکلیف میرے اللہ نے بھیجی ہے اور وہی اس کو دور بھی کر سکتا ہے، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہیں آپ کا، بڑی روشن دلیل بھی ہیں آپ کی۔ کس کے دل میں یہ تمنائیں آ سکتی ہیں جو اللہ کے رسول کے دل میں تمنائیں ہیں؟ کیا کیا مانگا آپ نے، کیا کیا اللہ تعالیٰ سے آپ مانگا کرتے تھے؟ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ سب سے بڑا آئینہ ہے آپ کے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے کے لیے۔ کوئی عاشق، کوئی دیوانہ، کوئی مجنون، کوئی طالب، کوئی سچا ایمان والا کسی وقت یہ جھانک کر دیکھنا چاہے کہ میں اپنے آقا محمد الرسول اللہ کے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی تمناؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے دل میں شوق مچلتے تھے، کیا ان کے دل میں ارمان آتے تھے، کیا ان کے دل میں خواہشات آتی تھی۔ اس کو دیکھنے کا موقع آج بھی بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح اس وقت موجود تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے. کوئی ان کی دعاؤں پر غور کرے. ایک تو اس لحاظ سے غور کریں کہ اس کے ذریعے سے یہ معلوم کرے، دیکھنے کی کوشش کرے کہ کیا دل کی کیفیت رہتی تھی ان کے دل کی کیا کیفیت رہتی تھی. بھری پڑی ہیں ایسی سینکڑوں دعائیں جن کے ایک ایک کلمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس دل کی، دردمند دل کی، غمزدہ دل کی، اللہ پر یقین سے بھرے ہوئے دل کی، شکر گزار دل کی، بہادر دل کی، سخی دل کی، ہمدرد دل کی، غمگسار دل کی، منکسر مزاج دل کی، تمام کیفیتوں کو جھانک کر دیکھا جا سکتا ہے. افسوس سنجیدہ طالبان اصلاح اب شاید پیدا ہونے ہی بند ہو گئے. وہ لوگ جن کی تنہائیاں گھنٹوں گزرا کرتی تھیں، اس طرح کہ وہ بس بیٹھے ہوتے تھے اکیلے کمرہ بند کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کیفیت کے بارے میں سوچا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. کبھی سجدے میں گر کر دعا مانگتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگتے تھے. حضور کے دل کی کیفیات کا تصور، حضور کے دل کی کیفیات کو تنہائیوں میں سوچنا، یہ بہت زبردست راستہ ہوا کرتا ہے اپنی حقیقی اصلاح کا سفر طے کرنے. اور حضور کے دل کی کیفیات بڑی آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہیں آپ کی دعاؤں کے ذریعے، بہت آسان. عبدیت کی جو کیفیت، بندگی کی جو کیفیت، جو مطلوب خلاصہ ہے پورے دین اور پوری شریعت کا، اس کیفیت کا جو نمونہ قلب محمدی تھا، ویسا کوئی دوسرا نمونہ اس آسمان کے نیچے نہیں پیدا ہو. اور اس کی جھلک نظر آ سکتی ہے دعاؤں کے ذریعے. آپ کی دعاؤں پر غور کرنا، آپ کی دعاؤں سے مناسبت پیدا ہو جانا، آپ کی دعاؤں کے الفاظ زبان پر جاری ہو جانا، آپ کی دعاؤں سے ایک قلبی رشتہ قائم ہو جانا، اور دعاؤں کے واسطے سے آپ کے قلب سے رابطہ قائم ہو جانا، آپ کی ذات سے رابطہ قائم ہو جانا، آپ کی شخصیت سے رابطہ قائم ہو جانا. ایک عجیب انداز ہے جس میں خاموشی کے ساتھ، بندگی کی پوری کیفیت کے ساتھ بندے کی اصلاح ہوتی ہے. اس راستے کی اصلاح میں انسان کے اندر اپنے کو نیک سمجھنے کی غلط فہمی پیدا ہو جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. راستے ہی بند ہوتے ہیں. اس راستے میں ریاکاری اور تکبر اور عجب، خود پسندی، خوش فہمی اپنے بارے میں، غالباً ان چیزوں کے پیدا ہونے کا اس راستے میں کوئی امکان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں پر غور کرنا چاہیے. ان کی دعاؤں سے ایک طبیعت کو مناسبت پیدا ہونی چاہیے، اور ان کی ایک ایک دعا، دو تین دعاؤں کو لے کر رات کے کچھ لمحے اللہ کے سامنے گزارے جانے چاہیے. یہ دعائیں ایک وسیلہ ہیں، اور یہ تو وہ الفاظ ہیں کہ جب بھی کسی کی زبان سے نکلتے ہوں گے، مجھے گمان کرنے کا حق، مجھے گمان کرنے کی ہمت کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جب کسی شخص کے زبان سے تھوڑی بہت بھی سچی کیفیت کے ساتھ یہ الفاظ نکلتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہ اولین لمحات یاد آتے ہوں گے جب سب سے پہلے وہی کلمات محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے تھے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو جوش آیا ہوگا، اس وقت جو وجد آیا ہوگا، اللہ کو جتنے اچھے لگے ہوں گے وہ کلمات اپنے اس محبوب بندے کی زبان سے اس مخصوص قلبی کیفیت کے ساتھ نکلتے ہوئے، تو وہ جو اس وقت کی جو کیفیت رہی ہوگی، اس وقت کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو حرکت آئی ہوگی، ان کلمات کے اندر یہ طاقت نظر آتی ہے کہ آج جب بھی دنیا میں کہیں بھی ان کلمات کے ذریعے مگر کچھ غنیمت قلبی کیفیت کے ساتھ کوئی بندہ یا بندی اللہ سے اگر دعا کرے تو اسی رحمت میں سے کچھ حصہ اس کو 1500 سال کے بعد بھی مل جائے گا، 2000 سال کے بعد بھی مل جائے گا. اور اسی لیے الفاظ نبوت کے ذریعے دعا مانگنے کا کچھ اور ہی درجہ ہے، کچھ اور ہی درجہ ہے.
اللہ تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے، اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ گفتگو آج کی گئی ہے، یہ معروضات پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد تک ہمیں پہنچا دے۔ ہمارے خیالات، ہماری یادیں، ہمارے دل کی تمنائیں، ہمارے شوق یہ بہت پست ہیں، پست۔ جاننے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جائز چیزوں کو بھی ہر وقت سوچتے رہنا یہ بہت محرومی کی دلیل ہے۔ دنیا کی جائز چیزوں ہی کو سوچتے رہنا یہ بھی بہت محرومی کی دلیل ہے، محرومی کا سبب ہے۔ چہ جائے کہ ناجائز اور حرام چیزوں کو سوچتے رہنا، چہ جائے کہ ناجائز اور حرام چیزوں کو سوچتے رہنا، وہ تو انسان کو اندر دل کو سڑا دیتا ہے، مزاج کو بگاڑ دیتا ہے، اور آدمی اوپر سے کچھ بھی نیک نظر آئے یہ تو بالکل ہی مصنوعی چیز ہے، بالکل بناوٹی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دل ہے، دل اندر کی کیفیت ہے، اور اندر کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے تو تمنائیں ٹھیک ہوتی، خیالات ٹھیک ہوتے، یاد ٹھیک ہوتی، ارمان ٹھیک ہوتے، شوق ٹھیک ہوتے، جذبات ٹھیک ہوتے، اور انسان بالکل پاکیزہ رہتا ہے ہر وقت۔ خیالات، پاکیزہ یادیں، پاکیزہ تمنائیں، نیک جذبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ہماری تمناؤں کو درست فرما دیجیے، ہمارے خیالات کو، ہمارے ارمانوں کو، ہمارے دل کی یادوں کو، ہمارے شوق اور جذبات کو اے رب کریم پاکیزہ بنا دیجیے۔ اللہ پست اور حقیر اور ناپاک اور گندے خیالات اور تمناؤں سے ہمارے دل و دماغ کو پاک صاف کر دیجیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری رہبری فرما، ہماری دستگیری فرما۔ اللہ ہماری اصلاح آسانی کے ساتھ فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ ہمیں نیک بنا دیجیے، برائیوں سے بچا لیجیے۔ اللہ برائیوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں، بہت موقع مل رہے ہیں، مگر جس طرح ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو نیک بنا دیجیے،
ہمیں تقوی کے راستے پر ڈال دیجئے، ہمیں معصیتوں اور گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لیجئے، ہمیں دکھاوے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم کو علم کا شوق عطا فرما، ہماری یادداشت کو مضبوط فرما، ہمارے حافظے کو قوی فرما۔ اے اللہ، علم اور ذکر ہمارے یہ دو مونس و غمخوار ہوں، مونس و غمگسار ہوں، رفیق و انیس ہوں، ہمدرد و ہمدم ہوں، یہی دونوں ہمارے دوست ہوں، یہی دونوں ہمارے ساتھی ہوں۔ اللہ ہمیں علم اور ذکر میں ہمارا دل لگ جائے، اللہ علم اور ذکر میں ہمارا دل لگ جائے، اور ماں سوائے علم و ذکر سے ہمارے دل کو ہٹا لیجئے، ہمیں بے رغبت کر دیجئے، اللہ ہمیں بے رغبت کر دیجئے۔ اے اللہ، اللہ اللہ، یہ ہماری ان دعاؤں کے ہم سب کے حق میں، ہماری ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ رب کریم، ہمارے ماں باپ نے یقیناً کسی ارادے اور شوق کے ساتھ ہم کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجا، ہمیں قرآن مجید کا حافظ اور عالم اور خادم بننے کے لیے بھیجا۔ اللہ ان کی نیت کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ان کی نیت کی لاج رکھ لیجئے، اور ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ لہو و لعب سے، بے ادبی اور گستاخی سے، نامناسب کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، ہمت اور قوت نصیب فرما۔ اے اللہ، بیماریوں سے بچا، گناہوں سے بچا۔ اللہ ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے انہیں معاف فرما، اور آئندہ کے لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔